جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنانا چاہے گا اللہ اسے سنا دے گا، اور جو دکھانا چاہے گا تو اللہ اسے دکھا دے گا۔ مسلم بخاری۔ تشریح: جو شخص کوئی عبادات لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ جی وہ سارے پیر تو مولوی کے رہنے بکر کھانا ہونا اچھا، لیکن عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ، کئی دلیل پہ ہوتے کہ لوگ اس کے عمل سن کر اس پر انکاری کریں گے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بعض لوگ اپنے صدقات خیرات شہرت کے لیے اخباروں میں دیواروں پر لکھواتے ہیں، لوگ پڑھ پڑھ کر ان پر لعن طعن کی بچھاڑ کرتے ہیں کہ اس شہرت کی کیا ضرورت تھی۔ یا بہت پیسہ دبے شکر کر دے سو اور بھی کٹ ہے۔ بعض لوگ شہرت کے لیے اولاد کی شادیوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، مگر چوطرفہ سے ان پر وہ پھٹکار پڑتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ نالے کھاندے نو نالے رہتے نو نالے پھٹکار پڑ گئی ہے، ہوں تو موج ہو گئی ہے، ہوں پہ ہوں تو ہوٹل کی ہر شے الگ رہی ہے نا، وہ کوئی خرچ تو ہر شے بچی ہے، حقیقت پیسے لوگوں کو آگے پیسے نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث پاک کا ظہور آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 65، مومن کے اچھے کام پر لوگوں کا تعریف کرنا۔ عن ابی ذر قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ وفی روایت ویحبہ الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس عمل پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کی فوری بشارت ہے۔ تشریح: شارح مشکات فرماتے ہیں کہ آزمائش کر لو کہ جو کام اللہ کے لیے چھپ کر کرو خود بخود اس کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ لوگ چھپ کر تہجد پڑھتے ہیں مگر ان کے چہرے کا نور ان کا یہ عمل شائع کر دیتا ہے۔ یہ بندہ کوئی بھی نہیں ہوگا یہ اللہ کے واسطے خالص سے عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے یا پچھ کرنے کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا چہرہ نہ پہ تو زندہ ہوگا، چہرہ دست چڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نور دی برسات کر دیتا۔ اشارتاً اس سوال میں یہ صورت بھی داخل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی ریا ہے؟ تو جواب میں فرمایا یہ ریا نہیں بلکہ قبولیت کی علامت ہے کہ لوگوں کے منہ سے خود بخود اس کی تعریف نکلتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چھپے ہوئے عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے شائع ہوئے کہ آج تک دنیا میں مشہور ہے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ کوئی نہیں لکھا؟ یہ نہیں کون نہیں۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن تہجد پڑھتے ہیں، تہجد نہ پڑھیا کہتے ہیں انہوں کو بندہ آیا، ان بندے آ کے دیکھا انہوں نے وہ خوش ہوں گے کہ بھئی یہ میں ویسا پیا کہ میں تہجد پڑھتا پیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ دریا بن گیا، میں بڑا خوش ہویا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے عرض کی تھی جناب وجہ واقع پیش آیا کہ میں جو تہجد پڑھتا پیا سو ایک بندہ آیا تو میں نے اس سے کیا تو میں دل میں خوشی ہوئی ہے میں نے چنگا کر رہا اور میں چاہنے واسطے دو اجر ایک اس واسطے کہ تو تہجد پڑھے، ایک اس واسطے جو اس بندے کی ترغیب ہوئی ہے کہ میں بھی تہجد پڑھا۔ تیاری نیند یہ نہ کہ وہ میں تک خوش ہو سی نہیں، وہ تک خوش ہوا کہ اس نے تبلیغ کی تھی ہے، اس نے بھی خیال ہو سی کہ میں بھی تہجد پڑھا، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی اجر ہے، تو جو ہے کہ اپنے واسطے پڑھتے پہ اس واسطے نہیں پڑھتے یہ نہ کوئی لکھتا اگلی شاید حدیث بھی چاہو ارشاد ربانی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عرض یہ ہے کہ ریا کا تعلق عامل کی نیت سے ہے کہ اگر وہ دکھلاوے یا شہرت کی نیت سے نیکی کرے گا تو یہ ریا ہے۔ حدیث نمبر 66، نیکی کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت نیته طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شاملہ ویأتیہ الدنیا وہی راغمۃ ومن كانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ ولا یأتیہ منها الا ما كتب له۔ رواہ الترمذی و احمد والدارمی عن ابان عن زید بن ثابت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت آخرت کمانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی غنا اس کے دل میں ڈال دے گا، غنا اس دل میں پا دے سی اور اس کی متفرقات کو جمع کر دے گا اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت دنیا طلبی ہوگی تو اللہ فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا۔ آج لوگوں کی حالت اور اس پر اس کے کام پراگندہ کر دے گا اور اس کے پاس اتنی ہی آئے گی جتنی اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ شاملہ جمع ہے، شاملہ تو ان کی بمعنی حاجت یا عادت، یعنی اخلاص والے کو رب تعالیٰ دلی استغنا بھی بخشتا ہے اور اس کی متفرق حاجتیں یکجا بھی جمع فرما دیتا ہے کہ گھر بیٹھے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، ضرورتوں کے پاس وہ نہیں جاتا، ضروریات اس کے پاس آتی ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جس جانور کو کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں اس کی ہر ضرورت وہاں ہی پہنچ جاتی ہے۔ دنیا سے مراد دنیاوی نعمتیں بھی ہیں
اور دنیا کے لوگ بھی، یعنی دنیا اور دنیا دار اس کے پاس خادم بن کر حاضری دیتے ہیں، جیسا کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، ان کے در سے جو پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ فقیری سے مراد لوگوں کی محتاجی اور ان کا حاجت مند رہنا ہے، یعنی دنیا داروں کے دروازوں پر دھکے کھانا اور ان کی خوش آمدید کرنا۔ شتت علیہ امرہ، اس سے مراد اس کا دل پریشان رہے، کبھی روٹی کے پیچھے دوڑے گا اور کبھی کپڑے کی فکر میں مارا مارا پھرے گا، یا دیگر ضروریات کے لیے پریشان پھرے گا اور اللہ اللہ کرنے کا وقت نہ پائے گا۔ یہ بات تجربہ سے بھی ثابت ہے۔ کوتبہ لہو کا مطلب ہے کہ ایسی دوڑ دھوپ سے اس کی دنیا میں اضافہ نہ ہوگا بلکہ اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہوگا۔ دنیا اس سے وہی ملے گی جتنے اس کی مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی خواہش کے مطابق رزق نہیں ملتا بلکہ وہی ملتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ خواہش دینے کی بڑی ہوتی ہے کہ کتنے لاکھ روپئے ہمارا جمع ہوگا، وہ لاکھ روپیہ مقدر ہوا تو جمع ہو سی جی جگہ جگہ خواہش جو مطابق ہوا، وہ تو سارے بھی خواہش یہ ہے کہ بھائی جتنے ہر لاکھ پیڑ کو ایک ہر لاکھ پیڑ کو ہوا ہر 1 کروڑ تک بندے رہتے ہیں کہ بھائی ایسی 1 کروڑ تک بھی جب ہو ملتا وہ کچھ ہے جو ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ کوئی نہیں ملتا۔ تعلق حجاب است تو بے حاصلی، تعلق حجاب است تو بے حاصلی، چو پیوند ہا بغسلی واصلی، چپیوند ہا بغسلی واصلی۔ تجربہ کتنے یہ لکھے لوگوں کی طرف رجحان، یہ اللہ سے حجاب اور بے حاصلی ہے۔ جب ایسے تعلق توڑے گا تو اللہ مل جائے گا۔ حدیث نمبر 67، انسان کے لیے شر کیا ہے؟ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع فی دین او دنیا الا من عصمت اللہ، رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ انسان کے شر کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی طرف دین یا دنیا میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تشریح، صاحب میرات فرماتے ہیں کہ دینی کمالات، دولت، صحت، طاقت میں یوں ہی دینی کمالات، علم، عبادت، ریاضت میں مشہور ہونا عوام کے لیے تو خطرناک ہی ہے کہ اس سے عموماً دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس سے گمنامی بہتر ہے۔ ہاں بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نیک نامی اور بدنامی اللہ کے قبضہ میں ہے اور لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا تو یہ حال ہے کہ ان کے قدم پہ جبہ سا روم و عجم کی نخوتیں ان کے قدم پہ جبہ سا جی روم و عجم کی نخوتیں ان کے حضور سجدہ ریز تینوں عرب کی خود سری. پیش او گیتی جبیں فرسودہ است پیش تن را عبدہ فرمودہ است. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر دنیا سر رگڑ رہی ہے مگر خود کو یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ہے تحمل اور برداشت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نائبین کو یہ تحمل اور برداشت نصیب ہو جاتا ہے. الا من عصمت اللہ سے یہی مراد ہے. صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ شہرت پسندی کی بیماری میں مبتلا علماء اور عابدین کی تعداد زیادہ ہے. امامین جدلین شہرت پسندی واسطے انہوں کچھ نہیں حسب اللہ پاؤں. اکثر ہیں یہ اکثر متکبرین ہی ہوتے ہیں. تھوڑے گھٹ بندے ہوندے نے صحیح نیک. میں کبھی اگر پیچھے ہون اپنے وقت کی امامت تو یا نماز کوئی نماز نہیں پڑھی. کوئی نماز کسی نے یاد نہیں. بعض امامت واسطے ہے مگر ایک اپنی جا قائم رکھنا واسطے ہے وہ نیکی ہوندی ہونا بھی. لیکن وہ میں جو ہے واقع سننا خزکے دا واقعہ ایک باری میں گیا سو اور خزکے دو امام آئے. دو مسجد تقسیم آئی. ایک ہفتہ ایک ہی امام دا دوجا ہفتہ دوجے امام دا. وہ جو ایک امام آیا اور پوری داڑھی چھوٹی آئی پوری ذرا نکیری داڑھی آئی. دوجے امام کی پوری آئی داڑھی. کچھ مدت لگ گئی تو وہ جو جن کی پوری داڑھی آئی نا وہ اسے الزام یہ لگانے لگ پہ اس پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ واجب الاعادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں ہی امام رہا اور کوئی نہ رہا. وہ لوگوں بھی یہ ہو گیا. پھر یہ مولانا علماء کرام ذائع فتویٰ تو اس پیچھے نماز واجب الاعادہ. واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز ہونی پڑتی ہے. ایک بار پڑھ لیجیے نا کسی بات تو ہونی پڑتی ہے. اتفاق نال میں بھی خزکہ آئی گرمی کا موسم آ میں بھی پورا میں جا کے مسئلے پیش کر دیتا. میں آخیا میں دوئر بلا رہے ہو دو آ گئے. وہ جو ہے نا نیک امام صاحب ہو لمبی داڑھی جو داڑھی والے تو بڑے چنگے. وہ آخر کہ جی اس پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ لوگوں کی نماز میں جانا پیا کہ وہ داڑھی کوئی نہیں واجب الاعادہ نماز کون تو رہتا تو اس پیچھے نماز نہیں ہوتی لوگوں دسو تو اس پیچھے نہیں ہوتی نماز. اچھا میں آ کے ٹھیک تو میں گھر سوچ رہی چھوڑی دے اور کہ جی جڑا صحیح کی واری نہیں نہ ہوتی وہ نماز پڑھنے کوئی نہیں. یہ تارک نماز ہے. میں اگر تارک سن لو تو یہ تارک فرض ہے. اس کو پوچھ لو شاید کوئی نماز پڑھ لو جو راستہ کسی باری نہیں ہوگی چپ کرو. میں علماء کو پوچھو کہ مسئلہ علماء جو ہے میں نہیں. اس بات یہ ہے کہ بہت ہی نیک بندے ہوتے جو اپنی سب سے پہلے اپنی نماز فکر رکھ دیں. امام ہون تا جو مقتدی ہون تا اور اپنی نماز فکر ہوتا. ایک وقت وقت ہوتے دوجے وقت کی فکر بھی جو ہوتے
کہ دوسرا وقت روزہ پیا میں نماز پڑھ سا میں خلاص کی جان میری جان چھٹ سی جڑے احمد اکرام جی جماعت وچ قرات بڑی لمبی کرنی تو اپنی وکری نماز پڑھنی تو بڑی جلدی جلدی پڑھنی وہ بھی ریا وچ ہی نہیں شامل نہیں وہ نہیں رہا کرو اپنی نماز وہ وکری ہوتی ہے لمبی قرات پڑھنا ٹھیک مستحب ہے آسان صبح پڑھانے نا اپنے وہ توصیف ہے توصیف توصیف جی بولو بولو بڑی اچھی لمبی کرنا اس کتابوں میں لکھی ہوا ہے نا کتابوں میں شامل ہے صبح کی نماز پیشی کی نماز لمبی کرو تو مستحب ہے وہ اس بات سے کہنا اس بات سے نہیں کہنا کہ میں نے یہاں خود بڑا حافظ اجال ہے بڑا کوئی نہیں بیٹھے ساڈے لاہور دے استاد آئے نا جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب اچھا وہ اکثر جناب نا تنہائی دے وچ عبادت کردے آئے جی تنہائی وچ نا جڑا اکلے ہوندے آئے نا جی عبادت کردے آئے اچھا میں انہوں سوال کیتا میں کہ استاد جی کافی وقت تسی اپنا عبادت وچ گزار دیندے ہو اچھا وہ آدن بھئی مسجد دے وچ اسی ڈیوٹی کر رہے ہیں ساری مجبوری ہے کہ ساڈا اور کوئی پرسان حال کوئی نہیں اسی خدمت لے لینے ہاں جی اللہ تعالیٰ دی ذات بروز قیامت پوچھ لیا تو کم از کم دوسری عبادت تو ہوگا جڑی اللہ تعالیٰ دی ذات قبول فرما لے کیا سونا جواب وہ تو بعض لے لینے یعنی جڑے کہ امامت دا معاوضہ ہوتا وہ اسی مشکل کر لینے ہاں وہ جو اللہ کی وہ جو نیکی کیتی تو جماعتیں کرائیاں تو اپنے معاوضہ لے لیا اور میں نے کوئی لینے کوئی یہ جو بھی عمل ہوگا ہے یہ کہ اللہ واسطہ کریے کہ اللہ کا عہد بنے واسطہ کی تو اور ہمیں سے اس اجر دے حدیث نمبر 68 تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے عن عمر بن الخطاب انه خرج يوما الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قائدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك قال يبكيني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يسير الرياء شرك ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة ان الله يحب الابرار الاتقياء الاخفياء الذين اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة رواہ ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بیٹھا ہوا پایا جو رو رہے تھے۔ پوچھا آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے؟ بولے مجھے وہ چیز رلاتی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے تو وہ اللہ کے سامنے جنگ کے لیے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان نیکیوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئوں کو کہ جب وہ غائب ہو جائیں تو ڈھونڈے نہ جائیں، اور اگر حاضر ہوں تو نہ بلائے جائیں، نہ قریب کیے جائیں۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر تاریک گرد آلود سے نکلیں۔ تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں حجرہ شریف میں دروازہ تھا جس سے لوگ قبر انور تک پہنچ جاتے،
بہت عرصہ بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس پچھو ترگا کیتا روزہ مبارک نو جس وقت آپ سن لگی آئی نا نور الدین زنگی، نور الدین زنگی دے دور نور الدین زنگی بندہ روزہ شریف ہے نا وہ موسی فتنی کو لوگوں نے مٹی کٹنی شروع کی تھی، کئی مہینے بلکہ سال لگے، ہولی ہولی کٹے پتہ نہ کسے لگے کر لے حتیٰ کہ حضور قدمہ مبارکہ تک پہنچ گئے۔ ہیٹ ویٹ سرنگ کے ذریعے حضور دے بالکل قریب قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے۔ حضور نور الدین زنگی نے فرمایا ستا پیا یعنی کیوں نہیں نہ پہننا، یہ میری قبر شریف تک کہا تھا۔ نور الدین زنگی ہاں حضور نے خواب انہوں نے شکل بھی کھائیاں، یہ جی شکل نہیں اے بندے نہیں دو کھانا نہ پلائیں۔ اچھا وہ سارے مدینہ منورہ دے بندے اکٹھے کیتے، دعوت کی تھی بہانے نال دعوت کی تھی، دعوت بلائے سارے بندے بلا کے بلا کے سارے نے ویکھیا چہرے وہ چہرہ اس ذہن وچ آ جہاں اس حضور نے تکائے ہوا وہ سارے ویکھیا پوچھا اس نظر نہ آیا، اس پوچھا بھائی کوئی بندے سے رہ بھی گئے مدینہ منورہ جنی ہور سے کوئی نہیں رہا، دو بڑے عابد زاہد انہیں بڑے پر جھگی پائی ہے، وہ رات دن وہ عبادت کرتے رات دن وہ دو بندے کوئی نہیں آئے اور سارا مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ فرمایا کہ انہوں بھی ونجو لیا ونجو پوچھا انہوں بھی بلا لیا وہ بھی آؤ جگہ جس کو آ گیا۔ اچھا پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ دیکھیے سارا اللہ کی عبادت کرنا مقصد اور کیا مقصد ہے سارا اور کوئی میں بھی دکھایا ہو تھوڑی بڑی برکت والی جا ہونی ہے، میں بھی دیکھ لی، میں بھی زیارت کر لی، کتنے گئے مسلح کرتے پہ مسلح کرتے پہ مسلح چاہے ہو مسلح میں چاہے ایک ہی ہے تمہاری اچھا آؤ نور الدین زنگی دیکھو تاریخ پڑھ تھی نور الدین زنگی 40 سال کہنا حضور کے قدم مبارک تک پہنچ گیا، حضور کے قدم بہت ساری چیز پوری سعادت حضور کے قدم بہت ساری ایک ہے میں نے سننا اس بعد احراز شہید ہیٹ پانی جتوں تک آئے تھے دو گلے گیا بھی سی سپلائی دیوار بڑھائی بڑی ایڈو کی بنیادہ کھٹ کے روزہ مبارک ہوئے ہو یہ ہوں من ساری یاد نہیں پھر سارا کی گل ہے یہ اس بعد دروازہ بند رہے پیر دروازہ ہوتا سامعین کرام اگر کسی کو سوال کرنا ہوا نا لکھا جی وہ لکھ چھوڑا جی لکھ چھوڑے جی جناب جی اچھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص قبر انور سے متصل بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رلا رہا ہے یا کوئی اور تکلیف ہے؟ معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو ضرور وجہ پوچھے، اگر ہو سکے تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نصیحت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی مگر اس پر عمل نہ کر سکا۔ میں اپنی اس محرومی یا معذوری پر رو رہا ہوں
उलमा फरमाते हैं कि रिया के बहुत दर्जे हैं, कुछ दर्जे छोटी चींटी से ज़्यादा बारीक हैं। इंसान उनको रिया नहीं समझता मगर वो रिया है, उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। इससे तो ख़ास लोगों का बचना भी मुश्किल है, अवाम का तो ज़िक्र ही क्या। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ख़तरा है कि मैं भी रिया के किसी दर्जे में मुब्तला हूँ। मज़ीद फरमाते हैं कि मेरे रोने की दूसरी वजह ये है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के दोस्तों को इज़ार रब से जंग है और औलिया अल्लाह ऐसे छुपे हुए हैं कि उनकी पहचान बहुत मुश्किल है। कई दफ़ा पड़ोसियों या दोस्तों से शकररंजी हो जाती है। मुमकिन है कि उनमें से कोई अल्लाह का वली हो, उनकी तकलीफ़ मेरे लिए मुसीबत बन जाए। हदीस कुदसी है, औलियाओ तहत क़बाई ला यारिफुहुम गैरी, मेरे वली मेरी क़ुबा में रहते हैं, उन्हें मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता। मिरकात। दारे के औलिया अल्लाह दो किस्म के हैं, अच्छा तकवीनी वली और तशरीई वली। ये मेरे के भी मेरा सवाल जवाब भी। तकवीनी वली वो जो दुनिया के स्याह सफ़ेद के माले को मुख्तार बना दिए जाते हैं, उनकी तादाद मुकर्रर है। मगर तशरीई औलिया तादाद में जहाँ 40 मुत्तकी मुसलमान जमा हों वहाँ इंशाअल्लाह एक वली ज़रूर होता है, और उस वली को ख़ुद भी खबर नहीं होती कि मैं वली हूँ, मगर वली होता है। शायद हदीस पाक में इससे वही औलिया तशरीई मुराद हों। मुमकिन है कि इससे मुराद तकवीनी औलिया हों कि अक्सर उनमें छुपे हुए रहते हैं। वो हजरात कम हैं जिन्हें मखलूक पहचानती है, मसलन गौसे पाक, ख्वाजा अजमेरी, दाता गंज बख्श हजवेरी वग़ैरह। याद रहे, नबुव्वत का ऐलान ज़रूरी है मगर वलायत का ऐलान ज़रूरी नहीं, बल्कि छुपाना ज़रूरी है। बल्कि छुपाना ज़रूरी। अक्सर ऐलान वलायत करने वाले खाली होते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। शेख सादी फरमाते हैं, ई मुद्दइयां दर तलबश बेखबर अनंत, सुभान बेखबरान बेखबरान कारा की खबर नारा के खबर शुद्ध खबरश बाज में आमद। ये झूठे मुदई उसकी तलब से नावाकिफ़ है, जिसको खबर होती है वो वावेला नहीं करता। उलमा के लिए ऐलान ज़रूरी है क्योंकि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, इसी तरह नबुव्वत का ऐलान भी ज़रूरी है, लेकिन औलिया अक्सर छुपे रहते हैं। उलमाए दीन इस्लाम की ज़ाहिरी पुलिस है, जबकि वलीउल्लाह खुफिया पुलिस है। ये हजरात भी अपने को वली नहीं कहते। बाज़ औलिया के मुतल्लक़ लोगों की ज़ुबान से खामखा वली निकलता है। जिस तरह चराग से हदायत व नूर मिलता है, ऐसे ही उनके दिलों में उनकी निगाहों से लोगों को नूर मिलता है। ये हजरात हकानियत इस्लाम की दलीलें हैं। हक़ दीन वो है जिसमें औलिया हो, उन्हीं का रास्ता मुस्तकीम है। फरमाने बारी ताला, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इस शाख का तलक जड़ से कायम है।
جس میں سبزہ اور پھول ہوں۔ سوکھی شاخ کا تعلق جڑ سے ٹوٹ چکا، وہ آگ کے لائق ہے۔ اسلام کی اس شاخ کا تعلق حضور سے قائم ہے جس میں ولایت کے پھول ہوں۔ یہ اولیاء اللہ تاریک گھروں، غیر مشہور محلوں، نامعلوم بستیوں سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ خاک سارانے جہاں را بہکارت منگر، تو بہکارت منگر تو چیدانی کے دریں گرد سوارے باشد۔ کوئی سوار پہ ہوتا ہوگا جی لکھے بھائی، دنیا کے خاکساروں کو حقارت سے نہ دیکھ، تجھے کیا خبر کہ اس غبار میں کوئی سوار بھی ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ حضرات تاریخ گرد و غبار والے عقائد و اعمال و شبہات سے نکل جائیں گے، کبھی اس میں پھنسیں گے نہیں۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر عالم دین متقی ولی اللہ ہے، اگر متقی عالم ولی نہ ہو تو کوئی ولی ہی نہیں۔ یہ امام غزالی کا قول ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جس سے روحانی فیوز جاری ہوں انہیں صوفیاء اور اولیاء کہا جاتا ہے، جن سے شرعی فیوز جاری ہوں انہیں علماء کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نبوت میں باطنی اثرات، باطنی فیوزات، باطنی حالات کوئی نہ لوگوں کو جاری ہوتے ولی اللہ کو لوگ حضور ظاہری کم کاج، ظاہری حالات، کھونا پینا، ٹرنا پھرنا، تعلق رکھنا، وہ علماء سمجھتے، وہ علماء کو ظاہر ہو۔ جیڑی آپ